خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا دوسرا باب، پہلی 12 آیات۔ اس وقت یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اور اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو آج کی یہ خوبصورت بابرکت عید بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کیا ہے، جو نہایت ہی روحانی، ایمانی اور دینی طور پر بہت رچ موسم ہوتا ہے، اور ہم نے تقریباً اکتوبر، نومبر اور دسمبر اور ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمارے پیرش کے اندر بے شمار خوبصورت پروگرامز ہوئے جن میں ہماری روحانی آبیاری ہوئی، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہماری روحانی زندگیاں بہتر ہوئیں اور ہم خداوند کے زیادہ قریب ہوئے۔ کرسمس کا موسم ہمیشہ ہم سب کو خوشی عطا کرتا ہے، شادمانی عطا کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی خوشی ہے جو ساری دنیا اس کو محسوس کرتی ہے، اور ہم نے بھی یوحنا آباد کے تمام گلی کوچوں میں اس خوشی کو محسوس کیا، اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ، ایمانی جذبوں کے ساتھ
روحانی بیداری کے ساتھ ہم نے اس موسم کو انجوائے کیا ہے، اس کی ساری روحانیت کو اپنے اندر سمویا ہے، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ موسم ہمیں ہمیشہ خوشی دے کر جائے، ہماری زندگیاں نہال ہو جائیں، ہماری زندگیاں مسرت سے بھر جائیں، ہماری زندگیوں میں ایک خوبصورت شادمانی اور خوبصورت روحانی جذبے جو ہیں وہ ہمیں اور زیادہ خداوند کے قریب لائیں۔ آج کرسمس کا موسم اس عید کے ساتھ تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج مجوسیوں کی عید ہے، آج عید ظہور ہے، اپیفنی ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح کو دوسری اقوام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس طرح بردر جی نے بتایا کہ عید ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، کسی بھی چیز کا ظاہر ہو جانا جو پہلے ظاہر نہیں تھی، جو پہلے چھپی ہوئی تھی، جس کو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، جس کی ہمیں معلومات نہیں تھی۔ تو آج کی یہ عید تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام غیر اقوام کے لیے، تمام انسانی گھرانے کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، اور یہ وہ ظہور ہے، یہ وہ ظاہر ہونا ہے جس سے انسان اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو ہر شخص کو منور کرتا ہے جو اس دنیا میں آتا ہے۔ تو آج کی عید بڑی ہی امپورٹنٹ عید ہے، بڑی اہم ترین عید ہے۔ آج کی عید پہلے خداوند یسوع المسیح کے بپتسمہ کے ساتھ، اور خداوند یسوع المسیح کا پہلا معجزہ جب وہ پانی کو مے بناتے ہیں، اور یہ عید ظہور تینوں اکٹھی منائی جاتی تھی۔ اور پرانے لوگ جو ہیں، پرانی کلیسیا جو ہے، ابتدائی کلیسیا جو ہے، وہ اس عید کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عید پھر 6 جنوری کو کہیں جگہ پر منائی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کرسمس کے دوسرے اتوار پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ تو اب اس عید پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری تمام عیدیں جو ہیں ان کو علیحدہ کر کے ایک عید آج جو ہم خوبصورت عید بنا رہے ہیں، تاکہ اس پر زیادہ غور و خوض کیا جائے، زیادہ فوکس کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت کو جانا جائے کہ کس طرح ہمارا خداوند یسوع المسیح تمام بنی نوع انسان کے لیے بہتری اور بھلائی، نجات اور ہر طرح کی برکات کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو آج حقیقی طور پر یہ عید غیر اقوام کے لیے ہے کہ غیر اقوام جو ہیں وہ یسوع المسیح پر ایمان لائیں۔ آج اشعیاء نبی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ پہنچا، خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے۔ قوموں پر تجھ پر تجلی ہے، تجھ پر خدا کا نور ہے، تجھ پر روشنی ہے، اور باقی اقوام جو اندھیرے میں ہیں، جن پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، آج کی عید ان کو منور کرنے کے لیے ہے، ان کو بلانے کے لیے ہے۔ آج کا ظہور ان کے لیے ہے کہ وہ بھی اس ظہور کی طرف آئیں، اس نور کی طرف آئیں، اس یسوع پر ایمان لائیں جو دنیا کا نور بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ دوسری قوموں پر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ آج یہ ہمارے ایمان کی عید ہے، چونکہ ہم یسوع المسیح پر ایمان لا چکے ہیں، ہم یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر چکے ہیں، ہم یسوع کو اپنا ہادی اور رہنما مان چکے ہیں، ہم اسے اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں۔
تو اس لیے آج ہمارے ایمان کی یہ عید ہے، آج ہم اپنے ایمان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ در حقیقت یسوع المسیح ہی ہماری زندگی کا نصب و لین ہے، یسوع المسیح ہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس زندگی کے اندر یسوع المسیح کی پاک ذات کا عمل دخل نہیں ہے، جو زندگی یسوع المسیح کی باتوں کو نہیں مانتی، جو زندگی اس کے کلام کی باتوں پر غور و خوض نہیں کرتی، جو اپنے ایمان کو ہر روز تر و تازہ نہیں کرتی، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج یہ ہمارے ایمان کی عید ہے، آج ہم اپنے ایمان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آج ہم اپنے ایمان کی عید منا رہے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں اشعیا نبی فرماتے ہیں، اور قومیں تیرے نور کی طرف اور السلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گی، کہ قومیں جو ہیں آئیں گی یسوع المسیح کی طرف، اور وہ وقت آ رہا ہے، وہ وقت قریب ہے جب سب لوگ یسوع المسیح کی اس ساری خوبصورتی کو، اس کے نجات دہندہ ہونے کو تسلیم کریں گے اور خدا کی بادشاہت اس دنیا پر قائم ہوگی۔ تو دوسری اقوام جو ہیں وہ خداوند کی طرف آئیں گی۔ آج یہ مجوسی جو ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ غیر اقوام سے، آج متی کی پاک انجیل میں آپ نے سنا کہ کئی مجوسی، لیکن ہم تعداد میں اکثر 3 مجوسیوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو کئی مجوسی جو ہیں جو اپنے اپنے ملک، اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے غیر اقوام لوگ جو یسوع المسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے آج کی عید جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت پرمانی ہے۔ آج ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں سے جو روشنی ہم نے یسوع المسیح سے حاصل کی ہے وہ روشنی دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح مجوسی خدا کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، لوگ بھی ہماری زندگیوں سے متاثر ہوں، ہمارے ایمان سے متاثر ہوں، ہمارے کردار سے متاثر ہوں، ہمارے قول و فعل سے متاثر ہوں، ہماری فکر سے متاثر ہوں، ہماری زندگیوں سے، وے آف لیونگ سے ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، تاکہ وہ یسوع کی طرف آئیں، یسوع پر ایمان لائیں۔ تو آج ہمیں بھی مجوسی بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی خداوند کو پائیں اور پھر دوسروں کو بتائیں۔ یہ سفر ان کا شروع جو ہوا تو پھر یسوع کو پایا اور پھر واپس گئے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے اس بادشاہ کو دیکھا ہے، اس بچے کو دیکھا ہے جو غیر معمولی بچہ ہے، جو وہ بچہ ہے جو سب کی نجات کا ضامن بن کر آیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت اس بات کو اور زیادہ کلیئر کرتی ہے کہ یہ آج کی عید دوسری اقوام کے لیے ہے تاکہ ہم سب یسوع میں میراث حاصل کر سکیں۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھ پر انکشاف سے بتایا گیا، چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان کر چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے ظاہر ہوا، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت ہوں گی۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ پاک انجیل کا پرچار کر کے، پاک انجیل کے مطابق زندگی گزار کے، اس کے کلام سے وفاداری کر کے دوسری اقوام کو ہم نے دعوت دینی ہے کہ وہ ہم میراث، ہم بدن اور وعدے کے ہم شرکت ہوں۔ تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کس طرح دوسری اقوام کو متاثر کرنا ہے۔
آج کی پاک انجیل میں وہ خوبصورت کہانی آپ نے سنی ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارے کو دیکھا اور پھر وہ مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے یسوع المسیح کے پاس پہنچتے ہیں۔ ستارہ جو انہوں نے دیکھا، ستارہ جو ہے وہ فطرت کی نشاندہی کرتا ہے، نیچر کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے خدا کو جاننا ہے، اگر آپ نے خدا کی جستجو کرنی ہے تو کائنات جو ہے بھری پڑی ہے ایسے ایسے خوبصورت نشانات سے جس سے ہم خدا کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ بے شمار صوفیہ اکرام، بے شمار مقدسین، بے شمار ایسے لوگ جو خدا کی تلاش میں باہر نکل جاتے ہیں، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، خدا کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس میں خدا کو ڈھونڈنا کہ خدا کی یہ خوبصورت کائنات کیسے بنی ہے، کیسے تخلیق ہوئی ہے، اس کا ربط کیسا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم اس نقطہ پر پہنچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی قوت ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ قوت کون ہے؟ وہ قوت خدا ہے۔ تو خدا کو ڈھونڈنا نیچر کے ذریعے، فطرت کے ذریعے، تو یہ جب ہم فطرت پر غور کرتے ہیں، ہم فطرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ آج یہ لوگ ستارے کو دیکھ کر خدا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ آج وہ ستارے کو دیکھ کر خداوند تک پہنچتے ہیں فطرت کے ذریعے، تو فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت ہے اور وہ خدا کی قوت ہے، اور اس قوت کو ماننا، اس پر ایمان لانا ہم سب کا فرض ہے۔ دوسرا سورس جو ہے وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تو لوگ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اچھے لوگوں سے ملیں گے آپ کو اچھی باتیں ملیں گی۔ جب آپ مذہبی اور اچھے دوست بنائیں گے، اچھا آپ کا حلقہ احباب ہوگا، تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے۔ جب آپ ایسے لوگوں سے زندگی کا شروعات کریں گے جو خدا سے دور ہیں، تو پھر آپ بھی خدا سے دور ہوں گے۔ آج وہ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یسوع المسیح کے پاس لے کر آئیں۔ پہلے خود اس کی محبت کا تجربہ کریں، پہلے خود اس کو جاننے کی کوشش کریں، پہلے خود اس کو اپنا آپ دیں، تو پھر دوسروں کی بھی مدد کریں۔ ہم ایک دوسرے کا وسیلہ بنیں تاکہ لوگ یسوع المسیح کے پاس آئیں، یسوع المسیح پر ایمان لائیں، اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ تسلیم کریں۔ تیسرا سورس خدا کا کلام ہے۔ ہیرودیس نے سارے فقیوں، فریسیوں کو اور سارے کاہنوں کو، سردار کاہن کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے خدا کے کلام میں سے بتایا کہ نبی کی معرفت یہ لکھا ہے۔ تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کے پاس کیسے جا سکتے ہیں۔ تو خدا کے کلام سے محبت رکھنا، اس کو پڑھنا، اس پر غور و خوض کرنا ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ آج کی عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم سب نے خداوند یسوع المسیح کو پا لیا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی عید بنا رہے ہیں۔ تو
تو خدا ہمارے اس ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی یسوع المسیح کے پاس لے کر آنا ہے۔ آج ساری دنیا ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع المسیح پر ایمان نہیں لائے، اور اس کے لیے بے شمار کام ہو رہا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو، اور سب یسوع المسیح پر ایمان لائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں، اور خدا کی بادشاہی اس دھرتی پر قائم ہو سکے۔ خدا آپ سب کو آج کی عید کے وسیلے سے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح آپ سب نے ان سارے خوبصورت پروگرامز میں، اس سارے سیزن میں خداوند سے برکات اور فضائل حاصل کیے ہیں، خدا آپ سب کو اس ایمان کی بھی برکات عطا فرمائے، تاکہ ہم اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ یسوع المسیح کی پیدائش کو مناتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔